فرمایا اگر کوئی شخص شب جمعہ کے اندر تواسین، سورہ نمل، سورہ قصص، وہ سورے کے جو طوا سین میم سے شروع ہوتے ہیں، کہ اگر کوئی شخص اس کی تلاوت کرے تو پروردگار عالم کی طرف سے روز قیامت امن کے اندر رہے گا، ناداری اس کے قریب نہیں آئے گی دنیا کے اندر۔ شب جمعہ کے اندر تلاوت کی، روز جمعہ کے اعتبار سے خاص تاکید، سورہ مبارکہ نساء، اگر کوئی شخص سورہ مبارکہ نساء کی تلاوت کرے روز جمعہ اور اپنی عادت کو بنا لے، فرمایا پروردگار قبر کی تنگی سے اس کو نجات دے گا۔ یعنی شب جمعہ اور جمعہ کو ایک خاص اہمیت دی ہوئی ہے۔ پروردگار قرآن تو ہر مقام پر باعث ثواب ہے، قرآن تو ہر مقام پر انسان کی شفاعت کرنے والا ہے، قرآن تو ہر مقام پر فائدہ دینے والا ہے۔ کہ نہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو زمان کے ساتھ بھی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مکان کے ساتھ بھی ہیں، کچھ چیزیں حرمت زمانی رکھتی ہیں اور کچھ چیزیں حرمت مکانی رکھتی ہیں۔ یعنی بعض چیزوں کا احترام زمانے کے اعتبار سے کیا جاتا ہے اور بعض چیزوں کا احترام مکان کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ حرمت زمانے کی بات کی جائے تو زمانہ محترم اس وقت ہوا کرتا ہے جو خاص وقت آ جائے، مثلا ماہ مبارک رمضان۔ ماہ مبارک رمضان ایک احترام زمانی رکھتا ہے کہ سارا کا سارا سال گزرتا ہے، لیکن جیسے ہی ماہ مبارک رمضان آتا ہے پروردگار عالم رحمتوں کی بارش شروع کر دیا کرتا ہے کہ رجب میں بھی بارش ہے، شعبان میں بھی بارش ہے، لیکن رمضان ماہ سوا ہے۔ رمضان وہ ہے جس کو دیگر مہینوں پر ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے ائمہ طاہرین کو نارمل لوگوں کے اوپر۔ تو اب یہ احترام زمانی ہے جو پروردگار عالم نے ماہ مبارک رمضان کے ساتھ مخصوص کر کے رکھا ہے، یا کچھ ساعتیں ایسی ہیں جن کو خاص وقت کے ساتھ محدود کر کے رکھا ہے۔ مثلا 25 ذی القعدہ کا روزہ، 25 ذی القعدہ کا دن یوم دہو الارض، کہ یہ وہ دن ہے جس دن زمین بچھائی گئی، اس کا احترام ما قبل دنوں سے نہیں کیا جا سکتا، یہ بالکل الگ دن ہے۔ یا روز عرفہ، خاص احترام ہے روز عرفہ کا کہ پروردگار عالم کی رحمتیں شامل ہو جاتی ہے۔ انسان اس دن اگر خدا سے مانگے تو مانگے، غیر خدا سے کیا مانگنا؟ چوتھے امام کا جملہ کہ آج کے دن بھی غیر خدا سے مانگ رہا ہے، آج تو وہ بھی شقی اور سعید ہو جایا کرتا ہے جو ماں کے پیٹ میں ہوا کرتا ہے۔ تو کچھ چیزیں احترام زمانی رکھا کرتی ہیں اور کچھ چیزیں احترام مکانی رکھا کرتی ہیں۔ یہ جو جمعہ اور شب جمعہ ہے، پروردگار عالم نے اس کو حرمت زمانی دی ہے، احترام زمانی دی ہے۔ ہر شب جمعہ جب آتی ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کا احترام ہوا کرتا ہے، ہر جمعہ جو آتا ہے اس کا احترام ہوا کرتا ہے۔ احترام مکانی کی مثال بھی لکھ دوں، آپ کی ایک عبادت جو آپ یہاں پر بیٹھ کر کر رہے ہیں، اس عبادت کو یقینی طور پر عبادت تو کہا جائے گا، لیکن یہی عبادت اگر کعبۃ اللہ کے حرم میں خانہ کعبہ کے سامنے کی جائے تو یقینی طور پر اس کی اور اس وقت کی عبادت کے اندر فرق ہوگا۔ یہاں مکان کا معاملہ ہے، ایک نماز آپ مسجد کے اندر، نارمل مسجد کے اندر پڑھ رہے ہیں، محلے کی مسجد کے اندر پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک نماز آپ جا کے مسجد النبوی کے اندر پڑھیں، ایک نماز آپ جا کے مسجد الحرام کے اندر پڑھیں، زمین و آسمان کا فرق ہے اس کے ثواب کے اندر۔ یہ احترام مکانی ہے۔ ایک زیارت آپ یہاں پر کھڑے ہو کر امام حسین کی پڑھیں اور ایک زیارت آپ سید الشہداء کے حرم میں جا کر شب جمعہ بالائے راس قبے کے نیچے کھڑے ہو کر پڑھیں، ان دونوں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے۔ پروردگار عالم نے احترام کو زمانے کے ساتھ بھی مخصوص کیا ہے، مکان کے ساتھ بھی مخصوص کیا ہے، اور شب جمعہ اور روز جمعہ یہ احترام زمانی رکھتے ہیں۔ ہر زمانے کے اندر جب شب جمعہ آئے گی، ہر زمانے کے اندر جب روز جمعہ آئے گا، تو یہ دونوں احترام پروردگار عالم نے اس کے رکھے ہوئے ہیں کہ یہ رحمت کی شب ہے، یہ برکت کی شب ہے۔ جمعے کا روز معمولی نہیں ہے، سورہ نساء قبر کی تنگی سے محفوظ رہو گے۔ اسی طریقے سے سورہ مبارکہ جمعہ کی تاکید۔ میں حرم مقدس سے سید الشہداء کے اندر بیٹھا ہوا تھا، وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص میرے پاس آیا، مجھے نہیں معلوم عارف باللہ تھا یا کیا تھا، عمومی طور پر میں اس انداز سے ان واقعات کا تذکرہ کبھی بھی نہیں کیا کرتا، لیکن ایک چیز جو میرے دل کو لگی اس کو میں شیئر کر دوں کہ انسان بعض اوقات متوجہ ہو کہ قرآن کریم کس انداز سے لوگوں سے گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب یہاں پر کسی عارف باللہ کی بات نہیں ہو رہی، ایک عام انسان جو آیا تھا، مجھے نہیں معلوم کس حیثیت میں آیا، کیا تھا کیا نہیں تھا، آ کر بیٹھا، شب جمعہ گفتگو ہو رہی ہے، شب جمعہ کی ساعتیں گزرتی جا رہی ہیں، 1.5 سے 2 گھنٹے میرے پاس بیٹھا رہا، قرآن کریم کی مختلف، ایک عام سادہ سا آدمی مختلف آیتوں کے بارے میں ڈسکس کرتا رہا، عدد کے اعتبار سے لکھتا رہا کہ فلاں آیت میں اتنی آیتیں ہیں، ان آیتوں کا عددی نقطہ یہ بنتا ہے، سرکار سید الشہداء کا نقطہ یہ بنتا ہے، امام حسین اور پیغمبر اکرم کا نقطہ یہ بنتا ہے، کیلکولیشن کرتا جا رہا ہے، اور پھر آخر میں اس نے ایک مجھے نصیحت کی، اور اس نصیحت کو مجھے بہت ہی اچھا لگا، میں نے قبول کی
کہ دیکھو سورہ مبارکہ جمعہ کے ساتھ پہلے بھی ایک سورہ ہے، بعد میں بھی ایک سورہ ہے، ان دونوں سوروں کو فراموش نہ کرنا، ان دونوں سوروں کو فراموش نہ کرنا۔ اور جو تعویل بیان کرنے لگا شرعی طور پر میں نے کسی حدیث کے اندر نہیں دیکھی، لیکن اس انداز سے اس نے بیان کی کہ میرے دل کو جا کے لگی کہ یاد رکھو سورہ مبارکہ جمعہ پیغمبر اکرم نے باقاعدہ طور پر لوگوں کو دعوت دی ہے۔ قرآن کہتا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب تمہیں روز جمعہ نماز کے لیے پکارا جائے، فسعوا الی ذکر اللہ، خدا کے ذکر کی طرف آؤ، بے کو چھوڑ دو، تجارت کو چھوڑ دو، اور تم پروردگار کی جانب پلٹ کر آؤ، تم جانو کہ یہ چیز تمہارے لیے قیمتی ہے، تمہارے لیے کیا قیمتی ہے، ان چیزوں کو جانو۔ کہ اس سے پہلے والا سورہ ایک سورہ منافقون کی صورت میں موجود ہے، ایک سورہ مبارکہ صف کی صورت میں موجود ہے، کہ یہ دونوں سورے پڑھو، اس لیے کہ درمیان میں پیغمبر کا تذکرہ ہے، پہلے والے کے اندر منافقوں کا تذکرہ ہے، اور آخری والے کے اندر عیسیٰ کا تذکرہ ہے جو محمد کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوا تھا۔ تو ان چیزوں کو فراموش نہ کرنا۔ تو حرمت زمانی ہے مختلف چیزوں کے اندر، پروردگار عالم نے احترام رکھا ہے زمانے کی چیزوں کے ساتھ۔ شب جمعہ ان چیزوں میں سے ایک کہ شب جمعہ اور جمعے کا روز اس انداز سے گزارو کہ خدا کی بارگاہ میں محترم رہو۔ فرمایا شب جمعہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کہ امام محمد باقر فرماتے کہ میں نے شب جمعہ سے لے کر روز جمعہ کی شام تک درود سے زیادہ بہتر عمل کوئی نہیں دیکھا۔ کہ اگر کوئی یہ کہے کہ شب جمعہ سے لے کر روز جمعہ تک کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کے بارے میں گارنٹیڈ ہے کہ اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے، ہر ایک اپنی تعویل بیان کرے گا۔ میں کہوں گا دعائے کمیل بھی پڑھی جائے، میں کہوں گا زیارت عاشورہ بھی پڑھی جائے، میں کہوں گا زیارت وارثہ بھی پڑھی جائے، سرکار سید السودا کا ذکر بھی کیا جائے، لیکن امام معصوم کیا فرما رہے ہیں؟ ہم اہل بیت پر درود اس سے بہتر کوئی عبادت نہیں ہے۔ کہ اس کو پڑھو، اس سے بہتر کوئی عبادت، فرمایا اس سے بہتر میں نے کسی چیز کو نہیں پایا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس انداز سے درود پڑھے، اب یہ بھی روز جمعہ کی روایت، اس انداز سے درود پڑھے کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد واہلک اعداءہم، آپ پر پروردگار درود بھیجے آل محمد اور آپ کے دشمنوں کو ہلاک کرے، کہ یہ وہ ہے جو انسان کے گناہوں کی مغفرت کروا دیا کرتا ہے۔ یعنی ایک وہ عمل کہ جو انسان کی زندگی کے اندر ظاہری اعتبار سے چھوٹا سا عمل ہے، اپنی زندگی کے اندر اس انداز سے ان چیزوں کو رائج کیا جائے کہ علماء اس انداز سے بیان فرمایا کرتے ہیں۔ علامہ طالب جوہری مرحوم کا ایک جملہ، وہ اکثر و بیشتر جب بھی ان سے ملاقات ہوتی تھی، خدا غریق رحمت فرمائے، یہ جملہ تاکیداً کہا کرتے تھے کہ روزانہ کی جو تم صبح کرتے ہو، صبح کے بعد اپنے 24 گھنٹے کے اعمال کے اندر کم سے کم 100 مرتبہ درود کو شامل کر لو، 100 مرتبہ درود کو شامل کر لو۔ اور پھر یہ جملہ تاکید کے ساتھ کیا کرتے تھے، صاحب نظر صاحب رائے احادیث کو احاطہ کیے ہوئے، جملہ تھا کہ یہ اسرار آل محمد میں سے ہیں، اس میں راز چھپا ہوا ہے۔ اپنی زندگی کے اندر اگر روزانہ کی بنیاد پر درود کا سہارا لے لیا تو یقین جانو کہ کسی چیز کے اندر پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ درود کہ انسان متوجہ ہو۔ اور پھر روز جمعہ کے اندر ایک خاص اور عمل جو روایات کے اندر وارد ہوا، سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت کم سے کم 50 مرتبہ۔ فرمایا جو شخص تلاوت کیا کرتا ہے، روایتیں مختلف ہے، خلاصہ کر کے اگر روایت کو میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں کہ جو شخص سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت کرے، فرمایا کہ پروردگار عالم اس کے گناہوں کی مغفرت کر دیا کرتا ہے، اور بعد اثر تاکید اس کے گناہوں کی مغفرت کر دیا کرتا ہے۔ کسی نے پوچھا مولا اگر وہ گناہ گار ہی نہ ہو، کہ وہ گناہ گار نہ ہو، اس کے ماں باپ کے گناہوں کی مغفرت کر دیا کرتا ہے۔ کہ اگر اس کے ماں باپ گناہ گار نہ ہو، کہ اس کی اولاد کی گناہوں کی مغفرت کر دیا کرتا ہے۔ کہ اگر اولاد گناہ گار نہ ہو، کہ پروردگار عالم اس کے رفقا کی مغفرت کر دیا کرتا ہے۔ کہ اگر رفقا گناہ گار نہ ہو، کہ پروردگار عالم پڑوسیوں کے گناہوں کی مغفرت کر دیا کرتا ہے۔ یعنی وہ عمل جو ظاہری اعتبار سے ایک چھوٹا سا عمل ہے، ہماری زندگی کے اندر انسان تیزی کے ساتھ کتنی جلدی سے ان سوروں کی تلاوت کر لیتا ہے، کتنی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ درود کی تلاوت کر لیتا ہے۔ یہ چھوٹا سا عمل پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کو کس شرف کے اوپر لے کر جا رہا ہے، گناہوں کی مغفرت لے کر آ رہا ہے۔ اور یہ سب کس سبب سے ہے؟ اس حرمت زمانی کے سبب سے، وہ زمانے کا احترام جو شب جمعہ اور جمعہ کے لیے پروردگار عالم نے معین کر کے رکھا۔